بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کا بھائی بہت خراب تھا، بہت الٹے سیدھے کام، چوری، یہ وہ، بہت تنگ تھے۔ عالم دین کی خدمت میں آئے، کہیں کہ ہم اپنے بھائی کو آپ کے پاس لاتے ہیں، کوئی نصیحت کر دیں، کوئی واعظ کر دیں۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا ایسا ہے۔ کہا جب ایسا ایسا ہے کسی کی سنتا تو میری نصیحت بھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ تو کہا بھی کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، کہا اسے کربلا لے جاؤ، اسے کربلا لے جاؤ، اگر وہاں کچھ ہو گیا تو بس پھر ہو سکتا ہے، ورنہ خیر۔ وہ چلے گئے، واپس آئے، وہ تاجر جو تھا مولانا کی خدمت میں آیا تو اس میں بولا کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں ہم اپنے بھائی کو لے کے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا اس میں، بین الحرمین۔ لیکن جیسے ہی حرم سید الشہداء میں داخل ہوا نا، زارو قطار رونے لگا، روتا رہا، پھٹ گیا بالکل۔ کہا اچھا ہاں، کہا بس پھر سر جھکائے چلتا۔ تو کہا پھر تو بہت اچھا ہو گیا، اب ایسا کرو تم اسے لے آؤ، میں نصیحت کر دیتا ہوں۔ کہا حاجی آغا نصیحت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب وہ وہاں اتنا رو رہا تھا نا، گریے کر رہا تھا، تو ہم نے بولا اسی رونے اور گریے کے واسطہ اپنے آپ کو بدل دو۔ کہا اس نے بھی وہیں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کوئی غلط کام۔ حسین ایک نگاہ کسی پہ ڈال دے، حر علیہ السلام ہو جاتا ہے، ایک نگاہ۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹائم دنیا میں، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، مڈل ایسٹ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، اس طرف آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس ساؤتھ ایشیا، ایسے ایسے ملک ہیں آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے، ایسے ایسے ملک ہیں۔ ایسی ایسی میں جگہوں پہ گیا ہوں کہ مجھے خود تصور نہیں تھا کہ یہ دنیا کے نقشے میں بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسی ایسی جگہ پر، مگر نگاہ حسین لوگوں کو منقلب کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہے کہ دنیا اکٹھی ہوئی ہے ایک نام کے لیے؟ دل تڑپتا ہے کسی طریقے سے کربلا پہنچ جاؤں میں، روزی میری کربلا ہو، رزق اللہم ارزقنا کربلا، پروردگار تو میرے رزق میں کربلا لکھ دے۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں آدمی تڑپتا ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ کروڑوں لوگ پیدل چل رہے ہیں، اربعین، خدا ہم سب کو نصیب کرے۔ ہر شخص، دنیا کی پورا میڈیا پہنچا ہوا ہوتا ہے، یہ تو پتہ نہیں، جو اب تو خیر بہت ہی کو تھوڑا میڈیا جو بہت ہی بغض رکھتا ہو تو چھپاتا ہے، ورنہ تو اب چھپنے والا معاملہ پوری دنیا کا میڈیا پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے چینل، ہر کوئی رپورٹر، ویلاگر، ہر کوئی پہنچا۔ ماجرا کیا ہے؟ ہو از حسین؟ حسین کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنی جیب سے پیسے دے کر جا رہے ہیں، اور پیسے دے کر بھی التماس کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے مولا بلا لے، مولا بلا لے، پیدل چلوں گا، کہیں بھی سو جاؤں گا۔ پیسے والا شخص ہو، امیر شخص ہو، رستے میں مٹی پہ سو جاتا ہے، بستر پہ سو جاتا ہے۔ جو زندگی میں پیدل نہیں چلا ہوتا وہ بھی پیدل چل رہا ہے۔ جو جس کے پاس ہے وہ عراقی پورا سال کماتا ہے، پورا سال کیوں کماتا ہے؟ چند دن کے لیے کہ امام حسین کے زائروں کو میں کھلاؤں گا، پورا سال کماتا ہے۔ کیا ہے حسین؟ دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کروڑوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی، مگر یہ حسین کی حکومت ہے۔ کھانا اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ لے جائیں، آپ لے جائیں۔ عزیزان محترم، یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے، خدا کے لیے اسے فرقوں میں مت بانٹیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے یہ، اور ایک روایت جو ہے مختلف ہے کہ چھوٹے سے ہیں اور رسول کی خدمت میں آئے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو چند دن پہلے بیان کیا۔
جیسے آئے رسول خدا احترام میں محبت میں کھڑے ہوئے. راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ہے 4-5 سال کا، آپ خاتم الانبیاء. قائن عرش کے دائیں عرش، البتہ ہے کہاں عرش، ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، عرش کہتے کسے ہیں ہم قاصر. عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی عرش پہ لکھا ہے. صرف میرے آپ کی نجات نہیں ہے، پوری کائنات کی مخلوق کی نجات حسین کے پاس ہے. آپ کتابیں پڑھیں، آپ کرسچنس نے بک لکھی ہیں، کتنی دفعہ، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ، ایک کرسچن ہے لبنان کا، اس نے امام حسین پہ کتاب لکھی اور اس نے کہا ہے کہ آپ امام حسین کو اپنے مذہب تک نہ رکھیں. امام حسین پوری دنیا کی مظلومیت کی پکار ہے. یا اللہ صلی علی محمد. عزیزانے ہوتا خوب یہ ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے، ہم نے اپنی مجالس اور محافل کو ایسا کر دیا ہے، ورنہ امام حسین، ہم خدا کا شکر کریں گے ہمارے والدین نے ہماری تربیت ایسی کی. لیکن بہرحال دور زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن آداب بہرحال ہونا چاہیے، ادب ضروری ہے. پہلے لوگ چاہے دوسرے مسلک کے بھی تھے بہت ادب کرتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے تھوڑے، میں تو یہی کہوں گا بس جس کا جو نصیب ہے. حسین جس کے نصیب میں آ گیا اس کی زندگی بچ گئی، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. اپنی ذات کو بہتر کریں ذرا.